صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں مجھے رضا نے کہا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کے ذہنوں میں جو سوال ابھرتے ہیں وہ ان کا جواب دے سکیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اصول پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کن اصولوں پر چلتے ہیں. اگر ہم وہ بچوں کو نہیں بتائیں گے، بچوں کو علم نہیں ہوگا، تو پھر مقصد عزاداری پوری نہیں ہو سکتی. مقصد امام یہاں آنے کا، رسول کے آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اصول دین جو ہیں، دین کے جو اصول ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. مجھے یقین کامل ہے کہ سب کو یہ اصول آتے ہیں، لیکن سب کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا اصول ہے، کیا ہے ہمارا اصول؟ توحید. پھر کیا ہے؟ عدل. پھر کیا ہے؟ نبوت. پھر کیا ہے؟ قیامت. یہ 5 ہیں ہمارے جو اصول دین ہے، جس پر ہمارے دین ستون ہے. اسی پر ہمارا سب دین چلتا ہے. باقی فروع دین ہے وہ ہم بعد پہ ذکر کریں گے. فروع دین کے لیے آپ کسی مجتہد کی پیروی کر سکتے ہیں. کسی مجتہد کو یعنی آپ اس کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے اس میں یعنی کہ آپ جو ہیں فروع دین کے لیے تقلید جو ہے وہ واجب ہے. فروع دین کے لیے جو ہم آگے بیان کریں گے ان کے لیے تقلید جو ہے وہ واجب ہے. یعنی پتہ ہونا چاہیے ہمیں کتابوں میں کیا لکھا ہے اور ہمارے ایمان نے کیا کہا. لیکن اصول دین کے لیے آپ کی کوشش شرط ہے. آپ نے خود پتہ کرنا ہے، خود معلوم کرنا ہے کہ اصول دین جو ہیں وہ کیا ہیں. یعنی اس کے کسی کے کہنے پر یعنی اس نے کہا جی اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اچھا نہیں، یہ نہیں ہے. آپ نے خود سے پتہ کرنا ہے توحید کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے آج تھوڑا سا کیس یہ عموماً خشک موضوع ہوتا ہے تو میں ایسے نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے لیے جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ توحید سے مراد کیا ہے. توحید یعنی ایک احد، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ جو ہے وہ ایک ہے. اللہ دو کیوں نہیں ہے نا؟ سوال ہے اللہ دو کیوں نہیں. ہم رفتہ رفتہ تھوڑا جتنا
مجھے تھوڑا بہت جو علم ہے وہ اس کے تحت میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گا، کیونکہ میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، نہ کوئی وہ ہوں، میں ایک صرف مقرر حسین ہوں، میں حسین کا ذاکر ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں اور فخر بھی ہونا چاہیے، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اس جو ہے میں نے پڑھا جو ہے کتابوں میں وہ بیان کر رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، مفہوم جو ہے وہاں کا ہے، ہو سکتا ہے میں نے اپنے الفاظ استعمال کیے، لیکن جو مفہوم ہے جو مطلب ہے وہی ہے جو بکس میں ہے، جو ہمارے آئمہ نے بتلایا، ہم اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کر سکتے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک کیوں ہے؟ اللہ ایک اس لیے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی دنیا میں ایک سے زیادہ جب حاکم ہو جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک کا حکم کچھ ہوتا ہے، اس دنیا کی مت سے کہہ رہا ہوں میں، دنیا کے حساب سے، دوسرا جو ہے وہ اپنا حکم اور جاری کرتا ہے، دونوں کا ایک جگہ آ کر تصادم ہو جاتا ہے اور وہ حکومت پھر قائم نہیں رہتی۔ تو ایک تو دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ اگر ایک نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ مسلسل ٹکراؤ ہوتا، ایک کا حکم کچھ ہوتا دوسرے کا حکم کچھ ہوتا۔ تو اللہ ایک ہے، کیسا ایک ہے؟ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمیں ایک واحد خدا کو ماننا ہے، ہمیں ایک خدا کو ماننا ہے جو صرف ایک ہے، جس کا حکم اس دنیا میں چلتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ پیدا تو بہت چیزیں کی ہیں، اس لیے تھوڑا سا میں یہ لفظ جنا کا استعمال کر رہا ہوں کہ اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ پیدا تو بہت چیزیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس حساب سے جس حساب سے ہم مطلب لیتے ہیں پیدا نہیں۔ خدا احد ہے، پھر کہہ رہا ہوں خدا واحد ہے، ایک ہے۔ اس کی دلیل میں نے دی کہ اگر دو ہو جائیں تو پھر فساد برپا ہوتا ہے، حکومت نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں اس کی خدائی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب ہم یہ تو بعد کی بات ہے، ہم اس کو مانیں۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس طرح مانا جائے کہ اس نے ایک کلمہ آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں اس میں سے کل یا اگلے اس میں بیان کروں جو میں اس میں بھول گیا ہوں۔ تو اب اللہ نے کیا کیا کہ ہمیں کلمہ بتایا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا۔ لا میں نے کیا ہے؟ عربی سب جاننے والے ہیں۔ لا میں نے کیا ہے؟ نہیں، انکار ہے، نہ ہے۔ لا الہ نہیں ہے
پہلے کیا ہے؟ انکار ہے. میں اسے اس طرح کہوں کہ پہلے آپ نے اللہ کو ایک ماننے کے لیے سب خداؤں کا انکار کرنا ہے، سب قوتوں کا انکار کرنا ہے، سوائے ایک کے جو ہم مان رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی طاقت. سب سے پہلے ذہن میں ہمارے یہ ہے کہ سب کو رد کر دو، سب چیزوں کو انکار کر دو. انکار کے بعد پھر اقرار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس لیے یہ کلمہ پڑھوایا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ آ جائے کہ پہلے انکار کریں سب کا، سب طاقتوں کا، جتنی بھی ہیں ان کا انکار کریں، تاکہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ کوئی اس سے بڑی طاقت ہے، کوئی اس سے بڑا ہے. اس لیے کلمے میں پہلے آپ سے انکار کروایا کہ انکار کرو کس کا؟ کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انکار سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم انکار کریں. کس کا؟ سب طاقتوں کا، سب برائیوں کا، سب بڑوں کا. صرف ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف ایک واحد اللہ ہے. کیا ہے؟ ایک واحد اللہ. اس کے سوا پھر کہہ رہا ہوں پہلے انکار ضروری ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے. آگے چل کر میں اس کو پھر بتاؤں گا کہ ہر چیز میں جب آپ اقرار کرتے ہیں اس چیز کا تو اس کے اگینسٹ جتنی قوتیں ہوتی ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا انکار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بھی مان لیں اس کو بھی مان لیں، درمیان میں کھڑے ہوں. نہیں، اگر غلطی ہے تو دونوں میں سے ایک کو غلط ماننا ہوگا. یہاں تو دو، ایک قوت ہے، بت ہے، تو بت کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے انکار کرنا ہے کہ نہیں، یہ جتنے خدا تمہارے بنائے ہوئے ہیں ان کا انکار. جو قوت تم نے بنائی ہوئی ہے ان کا انکار. ٹھیک ہے نا؟ جو اپنا بنایا ہوا خدا ہے اس کا انکار. جو جو چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو کہ یہ میرا طاقت ہے، یہ میری قوت ہے، پہلے نہیں. پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے کہ آپ جو ہیں پہلے انکار کریں سب قوتوں کا، سب طاقتوں کا، سب خداؤں کا. سمجھے نا؟ سب چیزوں کا پہلے انکار کریں، پھر کہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ. سمجھے نا؟ ابھی ہم توحید پر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بار بار سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں وہ
نظر نہیں آتا. تو بچوں سے سب سے ظاہر ہے ان سب سے میں یہی کہتا ہوں کہ جو نظر آتا ہے وہ آپ کی نظر میں آ جاتا ہے. آپ کی جو دیکھنے کی قوت ہے اس میں آ جاتا ہے. اور جو کسی نظر میں آ جائے، جو آنکھوں سے نظر آنے لگے، جو کوئی ایسی قوت ہو جو آپ کی نگاہوں میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہے. کیونکہ اگر نظر آ گیا تو وہ محدود ہو گیا. اس لیے خدا نظر نہیں آتا، لیکن ہر جگہ ہے. وہ مولانا اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے کہ آپ کے حلق سے زیادہ قریب ہے. یہ نا سب کہتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ انگلی ہے، کہنے لگے یہ انگلی ہے یہاں، اب اسے ذرا دیکھو، دیکھ کے مذاق ترجمہ کیا کرتے تھے کہ اتنا نزدیک ہے کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ واحد ہے. واحد کیوں ہے؟ اس کی ایک میں نے مثال دی اور ایک یہ دی. اب قرآن میں ہے ابھی قرآن میں ہم جا رہے ہیں کہ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد. کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. ابھی قرآن کا تبصرہ بھی قرآن سے بھی لیں گے. تو سب سے پہلے جو میں آج پڑھ رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ پڑھی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد قل کہہ دیجیے، قل میں نے قل، پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے میرے خیال میں. ہم پھر ٹاپک سے شاید ہٹ جائیں. قل کن چیزوں کے لیے آتا ہے؟ قل کن چیزوں کے لیے اللہ کہتا ہے؟ کیا رسول ہر چیز کو ہم تک نہیں پہنچاتے تھے؟ قل ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے جن کا ماننا واجب ہوتا ہے، جن کا ماننا ضروری ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ قل آتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. آج ہم نے کیا پڑھا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں ہماری یہ مختصر لیکچر کی شکل میں رہے، مختصر رہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ آ جائے کہ آج ہم نے کیا سیکھا. آج ہم نے کہا کہ اللہ واحد ہے. آج ہم نے سیکھا کہ ہم کہتے تھے، اب اس کی مثال ایک ہم نے دی. دوسری مثال جو ہے شرکت جو ہے، اگر کسی میں شرکت ہو جائے، بکس میں یہ لکھا ہوا ہے، شریک ہو جائے یعنی کسی کا، یعنی آپ کہہ لیں شریک ہے. شریک سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اسے اپنے آپ میں شامل کر لیں. محتاج ہی آ جاتی ہے. کیا ہوگا کہ میں آپ سے، میری اس میں کسی چیز پر ڈپینڈنسی نہیں آتی، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ پابند نہیں ہے کہ کسی سے مشورہ کرے. کن فیکون، وہ صرف کہہ دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر یہ ایک شریک نہیں ہے، ایک وحدہ لا شریک، یعنی کہ شریک نہیں ہے اس کا. اور اللہ ایک ہے، اس کی مثال میں نے دی. اور
جتنے نبی جتنے رسول آئے، جتنے نبی جتنے رسول آئے، ان سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے. ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کی یہ ہم اس کو اس طرح اختتام پذیر کرتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اگر دو چیزیں ایک چیز پر حکمران ہوں تو وہاں فساد ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنا کوئی ہمسر نہیں بنایا. اگر بناتا تو بھی پھر مخلوق ہو جاتی. ٹھیک ہے نا؟ مخلوق جب ہو جاتی تو ظاہر ہے اس کا بنایا ہوا تھا وہ خالق ہو جاتا، تو پھر بھی ایک ہی تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے کسی سے بھی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم نے پہلے سب طاقتوں کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا. سب سے پہلے ہم نے انکار کرنا ہے سب خداؤں کا، سب طاقتوں کا، کہ ہمارے ذہن میں جو بھی طاقت کا نام آئے وہ صرف جو ہے اللہ سے. اب آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، تو ابھی میں نے یہ سوچا ہے آپ بھی اس پر رائے دیں کہ ہم اس میں مصائب کو شامل کریں، مصائب امام حسین علیہ السلام کو. کیا اس کو اس لیکچر کی حد تک میں دوں؟ یہ 22 منٹ کی لیکچر ہے جو میں آج میرے خیال میں یہاں تک کرتا ہوں. کل یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے اور جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.